سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. محترم حضرات، حمد و صلاۃ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی ایک بہت ہی مشہور اور معروف آیت مقدسہ جس میں اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تعریف اور ثنا ہے، تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا. قبل اس کی کہ کچھ عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالی سے دعا کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرما. ہم تمام حاضرین کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. گزشتہ جمعے بھی ہم نے یہی آیت مقدسہ تلاوت کی اور فضائل اہل بیت سے متعلق کچھ باتیں آپ کی گوش گزار کی. آج ہم نے مناسب سمجھا کہ اہل بیت اطہار کے اس پہلو کو آپ کے سامنے رکھیں کہ ہمارے اکابر اہل بیت اور حضور کے گھرانے کا کتنا ادب اور کتنا احترام کرتے تھے. اس سے ایک بات تو آپ کی سمجھ میں یہ آئے گی کہ جو لوگ اہل بیت کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم ان کے پکے ماننے والے ہیں، وہ کتنے جھوٹے اور مکار. اور اہل سنت جو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کی سچائی کا آپ کو اندازہ ہوگا، تاکہ کبھی کوئی بک بک کرے
آپ کم سے کم اس کا منہ بند کر سکیں. اور ہماری یہاں ایک شکوہ آپ سب سے ہے کہ ہم علماء کی گفتگو سنتے نہیں، یاد نہیں رکھتے، کتابیں نہیں پڑھتے، اور کمبخت کوئی ہمارے کان میں، اور بہت سے ایسے احمق ہیں کہ ہاں میں ہاں ملا لیا کرتے ہیں. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے. تو مذہب اہل سنت کیا ہے، اس کو ہم بہت ایک ایک مثال سے عرض کریں گے تو آپ کے ذہن میں یہ بات راسخ ہو جائے کہ اہل بیت نبوت کا ہم اہل سنت جو ادب کرتے ہیں، دوسرے لوگ وہ ادب مذہبوں کو اٹھا کر دیکھیں. عیسائیوں کو دیکھیں تو عیسائی سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے کسی کو نہیں مانتے. پھر ظلم یہ ہے کہ انہیں اللہ کا بیٹا مانتے معاذ اللہ. یہودیوں سے آپ بات کریں، ایک تو موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور ایک حضرت عزیر علیہ السلام کو مانتے ہیں. یہودیوں کا ایک بہت بڑا طبقہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتا ہے معاذ اللہ، عیسائیوں کی طرح. اسی طرح دوسرے جتنے مذہب ہیں سب کا مطالعہ کیجیے. کم سے کم وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے ان کو اگر آپ دیکھیں تو جیسے حضرت علی کو مانتے ہیں، اور کیسے مانتے ہیں معاذ اللہ. ایک طبقہ ایسا ہے کہ وہ حضرت علی کو خدا مانتا. ہم تو خدا نہیں مانتے، ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ، ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ اور ہر صحابی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ مانتے. انہی میں ایک بہت بڑا طبقہ یہ ہے کہ جو انبیاء کو معصوم تو کہتا ہے مگر کہتا ہے کہ سارے امام بھی معصوم ہیں، اور ان کے نزدیک امامت کا درجہ نبوت سے زیادہ ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اور وہ اس آیت سے استدلال کرتے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں یا نہیں. ہم کہیں گے بالکل اللہ کے نبی. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیوں فرمایا انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم ہم تمہیں دنیا کا امام بنانے والے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ امامت کا درجہ نبوت سے افضل، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہم آپ کو امام بنانے والے. ان احمقوں کی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ جو انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام ہیں وہ نبی ہوتے ہوئے نبیوں کے امام ہیں. جیسے آدم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، یہ نبی بھی ہیں اور تمام انبیاء اور کائنات کے امام بھی ہیں. عزیزان گرامی، اس امام سے مراد وہ امامت ہے جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام میں یہ حال ہے. عزیزان گرام، اور اس کا ایک پس منظر کہ ہم یہ بات کیوں کہنے لگے وہ اس لیے میں آپ کو بتاتا. ہم نے ایک مرتبہ صلح حدیبیہ کو بڑی تفصیل سے بیان کیا. جب صلح حدیبیہ ہوئی اس کی شقیں بہت کمزور تھیں جو حضور نے تسلیم کر لی. صحابہ کرام کی رگ پھڑک اٹھی. حضرت عمر فاروق کہنے لگی یہ کیا صلح، یہ تو ہم اس میں ذلیل ہو رہے ہیں. باوجود اس کے کہ ہمارا مذہب حق ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے رسول حق، تو ہم اتنی دب کے صلح کیوں کر رہے ہیں. حضور وضاحت کرتے کہ دیکھو اس شک کا مطلب یہ کہ یہ ہو، اس شک کا مطلب یہ، یعنی اس کی شرح کرتے، اس کی تفصیل بیان کرتے. حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام علیہم رضوان جو پکے اللہ اس کے رسول کو دل سے ماننے والے تھے ان سے کیا جملہ کہا. حضرت فاروق جب برہم ہوئے ہم اتنا دب کر کے صلح کیوں کر رہے، فرمایا عمر بس یہ یاد رکھنا کہ میں اللہ کا رسول. خاموش ہو گئے. صدیق اکبر کے پاس ان سے الجھ گئے. انہوں نے بھی یہی کہا عمر صبر کرو، وہ اللہ کے رسول، یعنی جو کام بھی وہ کرتے من جانب اللہ کرتے. اور اس کے بعد یہ بھی حضرات صلح کرنے کے بعد مدینہ منورہ پہنچے تو سورہ فتح نازل ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو فتح عطا فرمائے. حضرت عمر کہنے کیا یہ فتح ہے؟ فرمایا ہاں یہ فتح ہے. ایک تفصیل ہے بہت. اس میں کیا ہوا کہ جب صلح نامہ لکھا گیا تو لکھا ہمارے کاتب صحابہ کرام نے، اس میں انہوں نے یہ لکھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ان شرائط کو ملحوظ رکھتے ہوئے مکہ کے کافروں سے صلح کرتے. اب ادھر بھی بہت دماغ والے لوگ تھے، انہوں نے اعتراض اپنے عقیدے کے مطابق بڑا معقول کیا. کہنے لگے یہ جو آپ نے عبارت لکھی ہے صلح نامہ، اس کی شقیں تو سب صحیح، لیکن جو آپ نے لکھا کہ یہ صلح نامہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمارے اور ان کے مابین، یہاں سے لفظ محمد رسول اللہ کو کاٹی، اس لیے کہ ہم نے اگر اس پہ دستخط کر دیے اس کا مطلب کہ ہم نے حضور کو نبی مان لیا. اگر حضور کو نبی مانتے تو صلح نامہ کا جھگڑا کا پھر کا کیا لکھا جائے؟ کہا اس میں آپ لکھیں کہ صلح نامہ محمد ابن عبداللہ کی جانب سے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو عبداللہ کے بیٹے ہیں ان کی طرف. تو حضور علیہ السلام نے اس صلح نامے کو حضرت علی کو دیا، فرمایا اس میں سے یہ لفظ کاٹ دو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی جگہ لکھ دو محمد ابن عبداللہ. حضرت علی نے کیا جواب دیا؟ ہم اہل سنت جماعت کے نزدیک ان کا ایقان، ان کا ایمان سبحان اللہ اتنا مضبوط تھا کہ باوجود اس کے کہ فرمایا اس میں سے کاٹ دو. حضرت علی نے کہا حضور یہ خدمت میں تو نہیں کر سکتا، صلح نامہ حضور کو دے. اور فرمایا کہ میں یہ کیسے کروں، کہ اس لیے کہ میں تو مانتا ہوں کہ اللہ کے رسول، تو میں تو اپنے قلم سے نہیں کاٹوں. چنانچہ بخاری شریف کی حدیث ہے اس صلح نامے کو نبی کریم علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے تحریر فرمایا، خود لکھا آپ نے. اب سنیے، یہ ایسے کم وقت ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اگر حضرت علی اس صلح نامے میں سے کہیں یہ کاٹ دیتے، محمد رسول اللہ پر قلم چلا دیتے، حضور کی نبوت ہی منسوخ ہو جاتی. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، گویا حضور کی نبوت جو ہے اس کا انحصار بھی حضرت علی کی امامت پر کرتا ہے. اب ایسے احمقوں کا کیا کیجیے گا باپ. اس لیے ہم نے مناسب سمجھا ہم ان دونوں حضرات کے کچھ تعلقات آپ کو بتائیں، یہ آپس میں کتنے شیر و شکر، اور آج کل لوگ کیا بک بک کرتے ہیں، کس قسم کے لوگوں کو لڑاتے ہیں، کس قسم کے معاملات کرتے ہیں، اس کا آپ کو اندازہ ہو جائے گا. سب سے پہلے یاد رکھیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے تم اپنی اولاد کو حضور کی محبت سکھاؤ، اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اور قرآن مجید کی محبت سکھاؤ. یعنی قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی محبت اور تلاوت ان میں جاری کرو کہ وہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کیا کریں. اس لیے کہ حضور علیہ السلام کی محبت کے بغیر تو ایمان مکمل ہی نہیں، اور اس ایمان کا ایک حصہ اہل بیت اطہار کی محبت. یعنی ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے ہم محبت رکھیں، اس محبت کا تقاضا یہ کہ وہ جس سے محبت رکھے اس سے بھی محبت رکھی جائے. حضور فرماتے ہیں میں حسن حسین سے محبت رکھتا ہوں، میں حضرت فاطمہ سے محبت رکھتا ہوں. اے اللہ تبارک و تعالی تو ان سے محبت رکھ اور ان سے محبت رکھنے والے سے محبت رکھ. یہ ارشاد فرمایا. احادیث کی روشنی میں علماء نے بڑی وسیع و عریض کتابیں لکھی. علامہ یوسف نبھانی رحمت اللہ علیہ نے سادات کرام کی تعظیم پر ایک مکمل رسالہ لکھا ہے، اور اسی طرح اکابر علماء نے اپنے اپنے دور میں بہت کچھ لکھا. یا جہاں اہل بیت سے متعلق حدیث آئی اس کی وضاحت تشریح میں بہت ساری باتیں انہوں نے بیان کی. اب آئیے ہم ذرا صحابہ کرام علیہم رضوان اور ان حضرات ادب اور احترام دیکھتے ہیں. کیا چیدہ بات ہے. ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم ممبر شریف پر بیٹھے ہوئے، امام حسین آ گئے. آنے کے بعد بچے تھے، بالغ تو نہیں تھے. انہوں نے یہ دیکھا کہ ہمیشہ اس ممبر پر ان کے نانا بیٹھے ہوتے، اور آج حضرت عمر فاروق. تو انہوں نے آن کا بھرے مجمع میں اکابر صحابہ کرام علیہم رضوان کا جرمٹ آن کر کے سب میں کہہ دیا اٹھو ہمارے نانا کے ممبر سے، اور اپنے نانا کے ممبر پہ بیٹھ، اپنے باپ کے ممبر پہ بیٹھ. حضرت عمر فاروق کھڑے ہو گئے اور بالکل برا نہیں مانا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی کتنے ہی مصروف ہوتے، انہیں اپنی گود میں لے لیا کرتے. خطبہ ترک فرما کر ان کو اٹھایا، اپنی گود میں لیا اور ممبر شریف پر بٹھایا. اور اس کے بعد کیا فرمایا کہ میرے نانا یا میرے باپ کا تو کوئی ممبر نہیں، یہ تو تمہارے ہی باپ کا ممبر ہے جو ان کے صدقے میں تمہارے باپ یا تمہارے نانا کے صدقے میں ملا. روایت میں ہے
کہ وہ برابر منبر پر بیٹھے رہے. خطبہ فرمانے کے بعد ان کو اپنے ساتھ نہایت شفقت و مہربانی کے ساتھ گھر لے گئے. آپ نے غور فرمایا حالانکہ اگر اس قسم کا کوئی معاملہ ہو تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا کر و فر کا آدمی کہ جس کا نام لینے سے قیصر و کسریٰ کانپ اٹھے، وہ کیا کچھ نہیں کہہ دیتے، ڈانٹ دیتے؟ نہیں، بلکہ اٹھا کر منبر اپنے سامنے بٹھا کر کہا کہ صاحبزادے ہمارے باپ کا تو کوئی منبر نہیں، تو ہمیں تو جو کچھ ملا وہ سب تمہارے باپ تمہارے نانا حضور علیہ السلام کے صدقے میں ملا. اس سے اندازہ لگایا آپ نے اگر ان کے دل میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جیسے لوگ بیان کرتے قدرت ہوتی تو کیا ایسا منظر صحابہ کرام علیہم رضوان ملاحظہ فرماتے؟ ہرگز ایسا عزیزان گرامی نہیں ہوتا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنی زندگی میں اس کو تو مضمون بنا کر بیان کیا، اپنی اولاد سے زیادہ اہل بیت سے محبت کرتے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا کہ میں اپنی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس سے کوئی پتہ لگے کہ وہ امیر المومنین ہیں اور ان سے انہوں نے کوئی قدورت رکھی. ایک بات ہے جسے ٹھوس لوگ بیان کرتے ہیں، چونکہ وقت نہیں ہوتا ورنہ ہم اسے بھی بیان کرتے. ایک بات میں ناراضگی ہوئی، اور ناراضگی کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد حضرت فاطمہ آئیں، کہنے لگی کہ باغ فدق ہمارا ہے، یہ اس میں سے ہمیں حصہ دیا جائے. تو صدیق اکبر نے منع نہیں کیا، کچھ نہیں کہا. انہوں نے کہا بیٹی بیٹھو، میں تمہارے ابا کی حدیث بیان کرتا ہوں. ہم نے حضور علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، ہم انبیاء کرام علیہ السلام جب وصال کر جائیں تو ان کا جو ترکہ ہے وہ گویا وراثت کے طور پہ تقسیم نہیں ہوتا. اور ہمارا ورثہ کیا ہے؟ ہمارا ورثہ ہے علم، جو ہم سے سیکھے یہ علم ہمارا ورثہ ہے، ورنہ جو کچھ ہم چھوڑ جائیں وہ لوگوں کے لیے صدقہ ہوتا ہے. اور یہ کہہ کر تھوڑا سا وہ ناراض وقتی طور، مگر جب یہ حدیث مصطفیٰ ان کو سنائی وہ مطمئن ہو کر کے چلی گئیں. اس میں لوگوں نے بڑے بڑے قصے بنا لیے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تصور نہیں کر سکتے. ابو بکر صدیق نے ان کو ڈانٹ دیا، ان کو بھگا دیا، وہ حاملہ تھی، فاروق اعظم کے پیٹ پہ لات مار دی معاذ اللہ، اور وہ جناب حمل ان کا ساقط ہو گیا. نہ جانے کہاں کہاں سے قصے لائے تاکہ صحابہ کرام پر انگلیاں چٹکائی جائیں اور ان پر تبرہ کیا جائے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر اہل بیت اطہار کا عزیزان گرامی ادب کرتے جو ہمارے اور آپ کے تصور سے زیادہ. اور پھر اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ میں ان کا اتنا احترام اور اس طریقے سے ان کا ادب کرتے کہ اس کا خلاصہ آپ ایک دو تین روایتوں سے آپ اسے ملاحظہ فرما سکتے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک ایسا شہر فتح ہوا جو بڑا ترقی یافتہ تھا. جیسے اس زمانے میں مدینہ شریف میں مکہ شریف میں چھوٹے چھوٹے سے چراغ جلا کرتے تھے. یہ جو شہر فتح ہوا یہ بڑا ترقی یافتہ شہر تھا. اس میں فانوس سے بڑی بڑی چمنیوں والے ان کو جلاتے، ایک دم جناب لائٹ ہوتی اور روشن ہو جاتا کمرہ. یہ سب کا سب مال غنیمت میں آیا. حضرت فاروق اعظم نے کیا کیا، یہ سارے جو چراغ تھے بڑے بڑے ان سب کو مسجد نبوی میں لگایا. بڑے بڑے فانوس قسم کی چیزیں مسجد نبوی میں ان کو نصب کیا اور سب کو جلایا. تو آج مسجد نبوی میں بڑی رونق تھی، بہت آج روشنی تھی مسجد نبوی. اچانک حضرت علی آئے، انہوں نے پہلی مرتبہ دیکھا کہ مسجد اتنی روشن ہے. کسی سے پوچھا سبحان اللہ آج ہماری اس مسجد کو کس نے روشن کیا؟ کہا یہ حضرت فاروق اعظم نے روشن کیا. حضرت علی خاموش ہو جا، چلو ٹھیک ہے بھائی کر دیا ہو. لیکن فرمایا بھرے مجمع میں فرمایا اللہ تبارک و تعالی فاروق اعظم کی قبر کو ایسا روشن کر دے جیسا انہوں نے ہماری مسجد کو روشن کیا. کیا اس میں کوئی تعصب نظر آتا ہے آپ؟ کوئی حسد نظر آتا ہے آپ کو کہ اتنی شاندار دعا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دی؟ اسی حدیث سے استدلال کر کہتے ہیں بھائی مسجد میں کیوں چراغاں ہوتا ہے، یہ کیوں کرتے ہیں آپ؟ بعض بک بک کرنے والے لوگ یہ بھی کہہ دیا کرتے ہیں ارے صاحب یہ آپ نے 10 بلب روشن کیے ہیں، یہ تو کیا 2 سے کام نہیں ہو سکتا؟ کیا 1 سے کام نہیں چل؟ کام تو چل سکتا اگر آپ کہیں
آپ ایک آنکھ بند کیجیے، ایک سے کام چل سکتا ہے یا نہیں؟ یہ دوسری آنکھ کیوں دے دی اللہ تبارک و تعالیٰ؟ ایک کان میں روئی ٹھونس لیجیے، ایک کان سے کام چل سکتا ہے یا نہیں؟ پھر دو کان کائے کے لیے؟ ایک ناک میں روئی ٹھونس لینا، کیا ایک ناک سے کام نہیں چل سکتا؟ بالکل چل سکتا ہے۔ او بھلے مانس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ گویا یہ صحابی ہیں دونوں حضرات، فرمایا جیسے انہوں نے ہماری مسجد کو روشن کیا اللہ ان کی قبر کو روشن کر دے۔ تو جو حضرات مسجد میں احترام انصرام کرتے ہیں یا روشنی کرتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ دعا یقیناً ان کے لیے بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبروں کو بھی روشن کرے جیسا انہوں نے مسجد کو روشن کیا۔ یہی وجہ ہے ہمارے پرانے لوگ ان حدیثوں کو تو نہیں جانتے، اتنے علم والے نہیں، مگر ہمارے یہاں ابھی بھی یہ رواج ہے، پورے ہندوستان میں یہ رواج تھا کہ مسجد کو روشن کیا جائے۔ کسی کی یہاں بچے کی ولادت ہو تو وہ ایک پاؤ تیل مسجد بھیج دیا کرتا کہ بھائی اس سے مسجد میں جو چراغ جلتا ہے کڑوے تیل کا، اس سے چراغ جلایا جائے۔ کسی کا عقیقہ ہو تو مسجد میں ایک پاؤ تیل بھیجا جاتا۔ اب کیا کیا جائے، زمانے ماضی میں پاکستان بن گیا، بجلی آ گئی، ہر مسجد میں روشنی ہو گئی، مگر وہ پرانی خواتین اب تک مسجد میں تیل بھیجتی۔ یہ صاحب جلائیے، اب تیل کہاں جلائیں؟ علماء سے لوگوں نے فتویٰ پوچھا بھئی اب کہاں جلایا جائے اس تیل کو؟ پھر علماء نے یہی فتویٰ دیا کہ جب مال ضائع ہو رہا تو اس کو بیچ کر کے اس کے بعد مسجد میں یہ رقم لگا دی جائے۔ یہ رواج اس لیے تھا تیل کا تاکہ مسجد کو روشن کیا جائے اور مسجد کے لیے چراغ جو ہے وہ اس میں تیل جو ہے وہ فراہم کیا جائے۔ اسی وجہ سے ہمارے یہاں پاکستان بننے کے بعد اب تک ماضی قریب میں بھی یہ رواج رہا۔ اس کی اصل یہ حدیث ہے، غرض یہ کہ اس سے آپ دونوں کا اندازہ لگائیے۔ ایک مرتبہ ایک بہت بڑا شہر فتح، مال غنیمت کا انبار لگ گیا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ازالۃ الخفام میں اس کو نقل فرمایا کہ چمڑے کا فرش بچھایا گیا اور اس پر مال رکھ دیا گیا۔ حضرت فاروق اعظم صحابہ کرام علیہم رضوان لائن لگا کر آ رہے ہیں، سب کو حضرت فاروق اعظم اس غنیمت میں سے حصہ دیے جائیں۔ اس لائن میں امام حسن بھی، امام حسین بھی اور خود امیر المومنین کا بیٹا حضرت عبداللہ رضوان علی مجمعین یہ بھی اس لائن میں۔ جب امام حسن آئے تو آپ نے ان کو 1000 دی، امام حسین آئے ان کو 1000 دی۔ جب خود حضرت عمر فاروق کے صاحبزادے آئے تو ان کو 500 دیے۔ بتقاضۂ بشریت انہیں یہ احساس ہوا کہ میں تو حضور کے زمانے میں جوان تھا اور میں نے تو اتنی جنگیں لڑی، ہر اعتبار سے میری خدمات دین کے لیے ان سے بہت زیادہ، جبکہ اس زمانے میں بچے تھے۔ وہ کہہ اٹھے اپنی زبان سے، یا امیر المومنین آپ نے مجھے آدھا دیا، انہیں 1000 دیا، میں تو حضور کے زمانے میں جوان، اتنی مہمات میں نے شرکت کی، ان جنگوں میں نے شرکت کی ہے اور یہ میری خدمات تو آپ کے سامنے ہے، اور آپ نے مجھے آدھا دیا اور انہیں اس سے دونا دیا۔ تو حضرت فاروق اعظم کچھ اور کہہ کر ان کی سرزنش کر دیتے، یا چپ ہو جاؤ بعد میں بات کر لیں، یا خاموش ہو جاؤ، وہ خاموش ہو جاتے۔ امیر المومنین ان کے والد بھی ہیں، مگر فاروق اعظم نے یہ دیکھی محبت اہل بیت کی، اپنے بیٹے سے کہا بیٹا یہ بتا کہ ان کا باپ کون ہے، اور یہ بتا ان کی اماں کون ہے، یہ بتا ان کی پھوپھی کون ہے، یہ بتا ان کے چچازاد بھائی کون ہے اور ان کے چچا کون ہے، اور یہ بتا ان کی نانی کون ہے، اللہ اکبر، اور یہ بتا ان کے نانا کون ہے۔ تو پہلے تو ان جیسا ابا لا، ان جیسی نانی لا، ان جیسی پھوپھی لا، ان جیسی خالہ لا۔ تو فرمایا کہ اس لیے میں نے انہیں دیا کہ تو عمر ابن خطاب کا بیٹا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے۔ حضرت عبداللہ بالکل خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد یہ خبر کہیں کسی نے حضرت علی تک پہنچا دی، کہا حضور آج ہم نے عجیب منظر دیکھا کہ مال غنیمت کا انبار لگا ہوا، حضرت فاروق اعظم ہیں کہ سب کو حصہ دیے جا رہے ہیں۔ جب امام حسن آئے انہیں 1000 دیا، امام حسین کو 1000 دیا۔ جب ان کے اپنے بیٹے جب آئے تو آپ نے اپنے بیٹے کو 500 دیے۔ انہوں نے کہا یا امیر المومنین میں تو حضور کے زمانے میں جوان تھا، ان مہمات میں
میں نے حصہ لیا، جبکہ یہ حضور کے زمانے میں گود میں بیٹھا کر کھیلا کرتے، مجھے اتنا کم دیا؟ تو فاروق اعظم نے یہ کہہ کر سرزنش کی اپنے بیٹے کو کہ تو عمر ابن خطاب کا بیٹا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، اور پوری روایت بیان کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سن کر کے خاموش کہہ رہے ٹھیک ہے بھائی، ماشاءاللہ ان کا اخلاق تھا، بہت اچھی بات ہے، کیونکہ اگر ان میں کوئی خلیش ہوتی تو یہ کبھی اس حدیث کو بیان نہ کرتے۔ اس وقت جب لوگ آئے آپ سے تذکرہ کرنے اس واقعے کا، تو آپ نے خوش ہو کر فرمایا کہ میں نے حضور علیہ السلام سے سنا ہے کہ عمر جو ہیں یہ تو اہل جنت کا چراغ ہیں، یہ جنت کا چراغ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ یہ آپ کے ذہن میں رہے کہ کل قیامت میں جب لوگ جنت میں جائیں گے، وہاں سورج بھی نہیں ہوگا، وہاں چاند بھی نہیں ہوگا۔ آپ پوچھیں گے روشنی کیا ہے؟ کیا روشنی ہے؟ اعلی حضرت فاضل بریلوی کا ایک مکمل اس پہ رسالہ ہے، جو رسالہ تو کسی اور اس پر ہے کہ حضور علیہ السلام کا سایہ تھا یا نہیں، رسالہ اس عنوان پر، مگر وہاں یہ حدیثیں آپ کو ملیں گی کہ اس کو کہتے ہیں فٹ، یعنی سورج بھی نہیں، چاند بھی نہیں۔ یوں سمجھیے کہ جیسے بارش ہو تو بارش کے بعد بادل آ جائیں، سورج بالکل چھپ جائے تو کیسا اجالا ہوتا، جیسے سورج غروب ہو جائے تو کیسا اجالا ہوتا ہے، یہ اس قسم کی روشنی اور اجالا جنت میں ہوگا۔ اور فرماتے ہیں وہاں حضرت عمر فاروق اہل جنت کا چراغ ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے کہ جنت کا چراغ حضرت فاروق اعظم کو قرار دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ بات جب منہ سے نکل جائے تو پرائی ہو جاتی۔ یہ جو بزرگوں نے کہا دیوار کے کان ہوتے ہیں، یہ غلط نہیں کہا، کوئی بات اچھی ہو یا بری آپ کے منہ سے نکل گئی تو کہاوت یہ ہے کہ وہ پرائی ہو جاتی۔ اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، کوئی بات منہ سے نکل جائے تو جاتے 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 وہ اتنی طویل اور طول پکڑ جاتی ہے کہ جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ غلط فہمیاں کیوں ہوتی؟ بات منہ سے نکلی کچھ، پہنچی کچھ، کہا کچھ، پہنچا کچھ۔ میں نے کسی زمانے میں کہا تھا، ایک پروفیسر صاحب اپنے طلباء کو لیکچر دے رہے تھے، وہ یہی عنوان سمجھ رہے تھے کہ دیکھو کوئی اطلاع آئے، کوئی مسئلہ آئے، اس کی تحقیق کیا کرو، ورنہ بات جب منہ سے نکلتی ہے پہنچنے تک بالکل بدل جاتی اور جانے کیا سے کیا ہو جاتا، جنگل کی آگ کی طریقے سے پھیل جاتی۔ انہوں نے کہا میں ابھی تمہیں اس کا مشاہدہ کراتا ہوں۔ ایک بچے کو بلا کر کان میں کہا کہ اپنے پیچھے والے بچے کو بلا کر کہہ دو پروفیسر صاحب کی بیوی بیمار ہے۔ اس نے اپنے پیچھے والے کو کہا، اس کو کہا کہ تم اپنے پیچھے والے کو، اس نے اپنے پیچھے والے کو کہا، اس نے اپنے پیچھے والے، آخری بینچ پر جو طلبہ بیٹھے تھے پروفیسر صاحب نے آخری والے کو اٹھا کر کہا کہ کیا خبر آئی؟ کہنے خبر یہ پہنچی پروفیسر صاحب کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ بیماری سے خبر چلی اور آخری نشست پر پہنچنے تک پروفیسر صاحب کی بیگم کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر! اس لیے قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والوں، کوئی آدمی تمہارے پاس خبر لائے، جب خبر لائے تو تم اس خبر کی اچھی طرح جانچ پڑتال کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو وہ خبر آئے تم کوئی اقدام کر بیٹھو اور بعد میں تمہیں پچھتانا پڑے۔ بتائیے ہم سب اس کا شکار ہیں یا نہیں کہ خبر آتے ہی اپنی کارروائی شروع کر دیتی اور بعد میں پچھتانا پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس فرمان کے خلاف جب بات کرو گے تو نقصان اٹھاؤ گے، غلط۔ اب میں کیا کہنا چاہتا، یہاں سے بات چلی کہ تم عمر ابن خطاب کے بیٹے، یہ رسول اللہ کے بیٹے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خبر فاروق اعظم پر پہنچی۔ اب فاروق اعظم نے حضرت علی تک پہنچ اور حضرت علی نے فرمایا کہ عمر اہل جنت کا چراغ۔ یہ بات کسی نے آن کر پھر حضرت فاروق اعظم سے کہی کہ صاحب ہم بیٹھے تھے، یہ مسئلہ جب اٹھا تو کسی نے کہا کہ حضرت فاروق اعظم نے حضرت امام میں حسن حسین پر یہ اکرام فرمایا، تو حضرت علی نے کہا کہ عمر اہل جنت کا چراغ ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فوراً اپنے ساتھیوں کے ساتھ حضرت علی کے در دولت پر پہنچ گئے، جا کر اندر بیٹھے، پوری بات بیان کی۔
کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ عمر اہل جنت کا چراغ؟ نے کہا میں نے کہا ہے، اور میں نے حضور علیہ السلام سے سنا۔ یہ ہے عقیدت اور محبت۔ عزیزان گرامی، حضرت فاروق اعظم نے کہا حضور اگر یہ بات صحیح ہے اور آپ نے حضور سے سنی ہے، آپ ایسا کریں کہ یہ حدیث مجھے کاغذ پر لکھ کر کے دے دیجیے۔ انہوں نے کہا اچھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث انہیں کاغذ پر لکھ کر دے دی، اور کاغذ پر حدیث لکھی، اور لکھنے کے بعد یہ کاغذ لے کر کے چلے۔ اور ایک روایت میں اتنا ظاہر، حضرت علی جب حدیث لکھی یوں لکھی کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، اور حضور علیہ السلام نے جبریل امی سے سنا، اور جبریل امی سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ عمر اہل جنت کا چراغ ہیں۔ جب پوری حدیث لکھ کر دی اور بڑے خوشی سے یہ حدیث لکھوا کر یہ کاغذ لے کر کے چلے، تو ساتھیوں نے ان سے کہا یہ اتنا اہتمام انصرام کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے حدیث سنی اور ان کو لکھوائی، اور لکھوا کر کیا آپ لے جا رہے ہو؟ اتنے انتظام کی کیا ضرورت تھی؟ کیا اسے لوگوں کو دکھائیں گے، سنبھال کر رکھیں گے، یا اپنی فضیلت پر دلالت کے لیے لوگوں میں کوئی تشہیر ہوگی کہ بھئی دیکھو یہ حضرت علی نے کہا فرمایا؟ نہیں، میں جانتے ہو کس لیے میں نے لکھوایا؟ یہ حدیث میں نے اس لیے لکھوائی کہ میں اپنے گھر والوں کو وصیت کروں گا کہ جب میرا انتقال ہو تو یہ کاغذ میرے کفن میں رکھ کر مجھے دفنانا، اس کاغذ کو میرے کفن میں رکھنا۔ مجھے بتائیے کیا عقیدت اور کیا محبت آپس میں ایک دوسرے سے ہے؟ اگر ان میں کوئی انتشار ہوتا، ان کے دلوں میں کوئی خلیج ہوتی، یا یہ ایک دوسرے سے محبت نہ کرتے، تو کیا ایسے معاملات عزیزان گرامی وہ کرتے؟ یہ عزیزان گرامی آپ کو میں نے چند مثالیں دی، اب ایک حدیث بیان کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی سے کہا، اب دیکھیے ایک دوسرے کی فضیلت بیان کریں، کہا علی میں نے تمہارے بارے میں حضور علیہ السلام سے یہ سنا، اور حضرت علی کی محبت ہم اور آپ اس سے فائدہ اٹھائیے جو حدیث میں بیان کر رہا ہوں۔ میں نے سنا کہ کل جب لوگ پل صراط سے گزریں گے تو حضور نے فرمایا اس کی نگرانی حضرت علی کریں گے، جسے وہ چھوڑیں گے وہ ساتھ خیریت کے گزرے گا، جسے وہ روک لیں گے وہ ساتھ خیریت کے نہیں گزر پائے گا۔ تو گویا کل قیامت میں پل صراط کی راہداری حضرت علی دیں گے، حضرت علی جسے چھوڑیں وہ وہاں خیریت سے گزرے گا، جسے حضرت علی نہیں چھوڑیں گے وہ ساتھ خیریت کے اس کو راہداری نہیں ملے گی۔ اللہ محفوظ رکھے، قیامت میں اللہ تبارک و تعالی اس راہداری کو آسان فرمائے۔ اب دیکھیے اتنی بات حضرت علی سن کر خاموش ہو جاتے، اگر دلوں میں کوئی معاذ اللہ قدورت یا خلیش ہوتی خاموش ہو جاتے، ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے میری فضیلت میں یہ حدیث سنی ہے، خاموش ہو جاتے۔ لیکن سنیے بات، اتنی حدیث تو لوگ اپنے ممبروں میں، محرابوں میں، امام بارگاہوں بیان کر کے اور اپنا لوہا منواتے ہیں کہ دیکھا آپ نے کل پل صراط پر بھی حضرت علی کا قبضہ ہوگا، لہذا ہوشیار رہو۔ میں ہمیں کیا بک بک کرتے ہو، ہم تو تم سے زیادہ حضرت علی کے ماننے والے، ہاں انشاءاللہ تبارک و تعالی تو راہداری ملی جائے۔ لیکن اب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو فرمایا، ہماری اہل سنت کی کتب میں دیکھیے کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہ بات تو آپ نے حضور علیہ السلام سے میرے بارے میں سنی، اور میں نے آپ کے بارے میں ایک بات سنی جو حضور نے مجھ سے کہی۔ کہا وہ کیا بات ہے؟ یہ سنیے ایمان تازہ کرنے والی بات۔ حضور نے فرمایا علی تم پل صراط پر رہو گے، جسے تم چھوڑو وہ ساتھ خیریت کے گزرے گا۔ یہ تو آپ نے بھی سن لی، اور مجھ سے حضور نے فرمایا علی تم پل صراط پر رہو، جب کوئی گزرنے والا آئے اس کے سینے میں ابو بکر کی محبت ٹٹولو گے ہے یا نہیں؟ اگر اس کے سینے میں ابو بکر صدیق کی محبت ہے تب تو ساتھ خیریت کے گزرے گا، اور اگر صدیق اکبر کی محبت اس کے دل میں نہیں ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ بالکل اسے راہداری نہیں دیں گے۔ اب دیکھ لو ایک دوسرے کا معاملہ ایک دوسرے کے ساتھ کیسا اچھا، کیسا صاف، اور عزیزان گرامی کتنا ستھرا۔ اس لیے استاد زمن شہین شاہ سخن مولانا حسن فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ہم اور آپ جو ہیں وہ اہل بیت کے ایسے ماننے والے کہ بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، وما علینا الا البلاغ۔